آئیے بڑھتے ہیں ایکسرسائز کے سوال نمبر 3 کی طرف۔ اس سوال میں آپ کو درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ نشاندہی کا مطلب ہے کہ اس کو مارک کرنا ہے۔ تو پیپر میں جس طرح پوچھا جائے اس طرح اس کو حل کر لینا ہے۔ اگر پیپر میں یہ کہا جائے کہ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں تو آپ دائرہ لگا دیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کو ٹک کر دیں تو آپ نے اسے ٹک کر دینا ہے۔ پیپر کو غور سے پڑھنا ہے، وہ آپ کے ٹرمینل ایگزام کا پیپر ہو اسکول کا یا بورڈ کا پیپر ہو، تو پیپر کو اچھی طرح پڑھ کے اس کے مطابق آپ نے جواب دینا ہے۔ دیکھیں، درست جواب دیں گے تو آپ کو نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے، اور درست طریقے سے کریں گے تو پھر آپ کو نمبر ملیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف۔ اس سوال میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، یہ کہا گیا ہے کہ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ تو سبق کے اکارڈنگ ہم نے چلنا ہے۔ پہلے جز پہ آتے ہیں۔ پہلے جز میں یہ کہا گیا ہے کہ مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے۔ اب نیچے آپشن دیے گئے ہیں۔ پہلا آپشن ہے اخلاق، دوسرا آپشن ہے افکار، تیسرا آپشن ہے خصائل اور چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کردار۔ اب سبق کو یاد کرنا ہے اور آپ نے درست جواب پہ نشان لگانا ہے۔ تو سبق کے مطابق آپ نشان لگائیں گے اخلاق پہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اس کے اگلے جز کی طرف۔ اگلے جز میں یہ لکھا ہے، مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ تنگ دل کا مطلب ہوتا ہے تنگ آ جانا، ٹھیک ہے، پریشان ہو جانا، گھبرا جانا، ٹھیک ہے، اکتا جانا، یہ سارے معنی تنگ دل کے ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے سبق کے مطابق ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور جو آپشن ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا آپشن ہے بری باتوں سے، دوسرا آپشن ہے زیادتیوں سے، تیسرا نمبر پہ لکھا ہے فرمائشوں سے، اور چوتھا آپشن ہے حرکتوں سے۔ تو ہم لکھیں گے، اس کا جواب ہم دیں گے فرمائشوں سے۔ ان کے دوست آپ کو یاد ہوگا ان سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے اور مرزا غالب اس سے تنگ نہیں ہوتے تھے۔ آئیے بڑھتے ہیں تیسرے جز کی طرف۔ تیسرے جز میں لکھا ہے، لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے۔ اصل میں اس میں پوچھا یہ گیا ہے کہ لوگ اکثر مرزا غالب کو کس طرح کے خط لکھتے تھے، یہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلا آپشن ہے محبت بھرے، دوسرا آپشن ہے دکھ بھرے، تیسرے نمبر پہ ہے بیرنگ اور چوتھے نمبر پہ ہے طویل۔ تو کتاب کے مطابق اس کا جواب ہوگا بیرنگ، کہ لوگ انہیں بیرنگ خط بھیجتے تھے۔ آئیے بڑھتے ہیں اب اس سے اگلے جز کی طرف اور اس کے درست جواب پر نشان لگاتے ہیں۔ یہ چوتھا جز ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ مرزا غالب کی طبیعت میں بدرجۂ غایت تھا۔ بدرجۂ غایت کا مطلب ہوتا ہے انتہا درجے کا، انتہا درجے کا۔ نیچے آپشن ہیں جود و سخا، دوسرا آپشن ہے اخلاص، تیسرے نمبر پہ ہے مروت اور لحاظ، اور چوتھے نمبر پہ ہے صبر۔ تو کیا پوچھا گیا ہے کہ مرزا غالب کی طبیعت میں کون سی چیز انتہا درجے کی موجود تھی؟ تو آئیے اب ڈھونڈتے ہیں اس کا جواب۔ تو اس کے درست جواب پہ آپ نشان لگائیں گے تیسرے نمبر پہ، مروت اور لحاظ، ٹھیک ہے، یہ ان میں بدرجۂ غایت موجود تھا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے جز کی طرف۔ ہے کے نام سے یہ جز موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ صحبت مطلب میٹنگ میں، مجلس میں، محفل میں، سٹنگ کہہ لیں آپ۔ تو پہلے نمبر پہ ہے ذوق کی، دوسرے نمبر پہ ہے مومن کی، تیسرے نمبر پہ ہے بہادر شاہ ظفر کی، اور چوتھے نمبر پہ ہے میر تقی میر کی۔ تو سبق کے مطابق اس کا جواب ہے میر تقی میر کی۔ تو بات یہ ہے کہ مرزا غالب میر تقی میر کے پرستار تھے۔ اس بات کا اظہار انہوں نے اپنے ایک سے زائد شعروں میں کیا ہے۔ ایک تو وہ شعر ہے جو آپ نے سنا ہوگا اور آپ کی کتاب میں بھی ہے کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔
تو اس شعر میں بھی غالب نے میر کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے آپ کی اپنی جو استادی ہے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ لیکن ایک اور شعر میں غالب نے کھلے دل سے میر کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ ناسخ کے مصرے پہ غالب نے مصرع لگایا ہے۔ تو غالب نے کیا کہا؟ غالب نے کہا کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں، جو میر تقی میر پر اعتقاد نہیں رکھتا وہ بے بہرہ ہے، یعنی اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا، وہ خالی ہے، وہ خالی دامن ہے، وہ خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو غالب نے میر کی عظمت کا کھل کے اعتراف کیا ہے اس شعر میں، اور عقیدہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور معتقد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس سے آپ جانیں کہ کتنی گہرائی سے غالب نے یہ بات کی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے جز کی طرف۔ چوتھے جز کو آپ اپنی کتاب پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا پوچھا گیا ہے؟ سادہ سی بات پوچھی ہے کہ کس نے سودا کو میر پر ترجیح تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں مرزا سودا اور میر تقی میر کا ذکر ہے، اور یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ کون کہہ رہا تھا کہ مرزا سودا میر سے بڑے شاعر ہیں۔ پریورٹی، ترجیح کا مطلب ہوتا ہے پریورٹی۔ پہلا آپشن ہے ذوق نے، دوسرا آپشن ہے غالب نے، تیسرے نمبر پہ ہے مومن نے، اور چوتھے نمبر پہ آپشن ہے شیفتہ نے۔ تو اس کا جواب ہے سبق کے مطابق ذوق نے، ذوق نے یہ کہا تھا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سوال کے آخری جز کی طرف۔ آخری جز آپ اپنی کتاب پہ دیکھ سکتے ہیں، زے کے عنوان سے یہ جز دیا گیا ہے۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا۔ فواکہ، فاکہہ کی جمع ہے، ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، پھلوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ پھلوں میں غالب کو کون سا پھل سب سے زیادہ مرغوب تھا۔ پہلے ہے خربوزہ، پھر لکھا ہے تربوز، تیسرے نمبر پہ ہے آم، چوتھے نمبر پہ ہے آڑو۔ تو تیسرے نمبر پہ ہے درست جواب آم۔ اس کو آپ ٹک کر دیں گے، یا اگر آپ کو دائرہ لگانے کا کہا گیا ہو تو آپ دائرہ لگا دیں گے۔ ہم نے آپ کے سامنے اس سبق کے اس سوال یعنی درست جواب کی نشاندہی کریں، اس کا مکمل حل پیش کیا ہے۔ بیچ میں ہم نے آپ کو طریقہ بھی بتایا ہے کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ پیپر کے مطابق جو بھی کہا گیا ہو آپ نے اس کے مطابق اس کو حل کرنا ہے، تو آپ پورے نمبر لے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس سلسلے سے کچھ مدد ملی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے سوال کی طرف۔